بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ بقرہ کا 29واں رکوع چل رہا ہے۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں طلاق کا اور طلاق کے بعد والے کیا کرنا ہے ان مسائل کا تذکرہ تھا۔ یہاں بھی اللہ رب العالمین نے طلاق ہی کے بارے میں کچھ مسائل بیان فرمائے۔ اگر آپ نے گھر والی کو طلاق دی، ابھی عدت پوری ہوئی نہیں لیکن عدت پوری ہونے کے قریب ہے، تو آپ اگر اس عورت کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہو تو بے شک رکھو، کوئی منع نہیں ہے بغیر نکاح کے۔ لیکن اگر آپ اس کو چھوڑنا چاہتے ہو تو بھی عزت کے ساتھ چھوڑ دو، اور اپنے پاس اگر رکھنا نہیں ہے تو صاف طریقے سے عزت کے ساتھ اس کو آزاد کر دو، اور اس کو ظلم کرنے کے لیے، زیادتی کے لیے اپنے پاس روکے رکھنا یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اگر کسی نے ایسا کر دیا تو یہ اللہ کے احکامات کا مذاق اڑانے والا ہے، پھر اسی کو اس شرارت کا حساب کتاب بھی دینا ہوگا۔ بہت سارے لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے، نہ بیوی کو چلاتے ہیں نہ چھوڑتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں یہی بات سمجھائی کہ اگر طلاق دینے کے بعد بھی 3 طلاقیں نہیں، 1 یا 2، اب بھی اگر آپ گھر چلانا چاہتے ہو، گھر بسانا چاہتے ہو تو گھر والے کو واپس لے آؤ، لیکن اگر نہیں چلانا تو عزت کے ساتھ اس کو چھوڑ دو۔ اس کو لٹکائے رکھنا کہ نہ میں اس کو اپنا بیوی بنا کر کے چلاؤں، نہ ہی کہ پھر اس کو آزاد کروں کہ کہیں اور جا کر کے نکاح کرے۔ اگر ایسا کیا تو یہ مذاق اڑانے والا ہے قرآن کا۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک مرتبہ ایسا معاملہ ہوا کہ کسی کی شکایت ہوئی کہ وہ دین کو یعنی کوئی مسئلہ کو مانتا نہیں ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ناراض ہوئے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور انار کے دانوں کی طرح سرخ ہو گیا، اور فرمایا کہ میری موجودگی میں تم قرآن کا مذاق اڑاتے ہو۔ تو مقصد یہ ہے کہ قرآن کے یہ حکم کو اپنی مرضی کے مطابق پورا کرنا، اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق نہ چلنا، یہ قرآن کا مذاق ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اگر آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دی، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، ابھی ان کی مدت پوری ہونے کو لگی، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، پھر ان کو روک دو اپنے پاس اچھے طریقے سے، یا ان کو آزاد کر دو، چھوڑ دو اچھے طریقے سے۔ یعنی 3 مہینے ابھی تک پورے نہیں ہوئے اور تیسرا مہینہ گزرنے کے قریب آیا ہے، ابھی اگر تیسرا مہینہ گزر گیا یا تیسری ماہواری گزر گئی تو نکاح خود بخود ٹوٹ گیا، ختم، ابھی تو واپس رکھنے کی اجازت ہے ہی نہیں۔
لیکن اگر تیسری ماہواری ابھی تک نہیں آئی تو پھر آپ اس کو اپنے پاس رکھ سکتے ہو۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، آپ ان کو نقصان دینے کے لیے اپنے پاس نہ رکھو تو زیادتی کرتے رہو، یعنی اسی کا نہ تم حق ادا کرتے ہو نہ اس کو آزاد کرتے ہو۔ بہتر تو یہی ہے کہ اس کو اپنے پاس رکھو، چلاؤ، اور طلاق کی نوبت نہ آئے۔ لیکن اگر بالکل کوئی نبھا کی صورت ہے ہی نہیں، چل ہی نہیں سکتے، ایک دوسرے کے لیے زہر بنے رہے، تو اس صورت کے اندر طلاق دے دو تو اچھا ہے، تاکہ وہ بھی سکون میں رہے، تو بھی سکون میں رہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اگر کسی نے اپنے آپ کے ساتھ ایسا کیا تو اس نے ظلم کیا اپنے آپ کے ساتھ۔ کسی نے اگر ایسا کیا، بیوی کو لٹکائے رکھا، نہ اپنے گھر میں بساتا ہے، نہ اسی کو آزاد کرتا ہے، نہ خرچہ دیتا ہے، نہ کوئی اسی کے لیے انتظام کرتا ہے، تو پھر ایسی عورت کے لیے کسی عورت کے ساتھ ایسا ظلم کرنے والا بندہ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فقد ظلم نفسہ، اور اللہ اعد للظالمین نارا، اللہ تعالیٰ نے ظالموں کے لیے آگ بنائی ہے، آگ کے علاوہ اس کے اور کوئی یعنی سکون کے یہ حقدار ہیں ہی نہیں۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو مذاق نہ بناؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ، اللہ تعالیٰ نے جو تم پر نعمتیں کی ان کو یاد کرو، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر قرآن یا حکمت کی باتیں نازل فرمائی ہیں، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت فرماتے ہیں، یہ تمہارے بھلے کے احکامات ہیں، تمہاری ان کے اندر بھلائی ہے، خیر ہے کہ قرآن کو مانو، قرآن پر چلو، اور نعمتوں کو یاد تو کرو۔ جب تم چھڑے تھے، خواہش تھی کہ مجھے کوئی جوڑی دار مل جائے، کہیں سے آپ کو رشتہ نہیں مل رہا تھا، میں نے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی، اللہ نے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ یہاں رشتہ کرو۔ ابھی ایک ماں باپ نے اپنے جگر کا ٹکڑا، لڑکی بچی آپ کے حوالے کر دی، اور آپ 1 سال 2 سال 5 سال 10 سال تک اسی سے اپنا سکون حاصل کرتے رہے، اسی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچے دیے، گھر کا چوکیدار بھی وہی بیوی بنی، بچوں کی پرورش کرنے والی بھی وہی بنی، بچوں کو دودھ پلانے والی، ان کے پیشاب پاخانہ دھونے والی بھی وہی بنی، تمہارے لیے باورچی بھی وہی بنی، تو گھر کا جھاڑو لگانے والی بھی وہی بنی۔ اتنا کچھ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا اسی بیوی کے ذریعے سے۔ ابھی تھوڑی سی بات پر بولتا ہے کہ نکل جا میرے گھر سے، ابھی تھوڑی سی بات کے اوپر تو بولتا ہے کہ میں طلاق دیتا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میری نعمتوں کو یاد کرو۔ اگر کہیں بھی آپ کو میاں بیوی میں سے ایک دوسرے کو کوئی غصے والی چیز نظر آتی ہے تو پھر تھوڑی سی اس کی اچھائی والی چیزوں کو بھی تو دیکھو۔ کسی دوست کے ساتھ بھی ناراضگی ہو جائے، یار اس نے مجھے اتنا ایسا بولا، میں تو آج کے بعد اس کے ساتھ نہیں رکھوں گا، دماغ تمہارا یہی کہتا ہے۔ لیکن تھوڑا سا پھر سنجیدگی کے ساتھ سوچیں، یار اسی کی میرے ساتھ کچھ بھلائیاں بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر بھلائی بھی ہے تو پھر تھوڑا سا وزن تولو، بھلائیاں اس نے اتنی مرتبہ کیا، 10 سال سے میرے اوپر اچھائیاں کر رہا ہے، بھلائیاں کر رہا ہے، آج اگر ایک مرتبہ مجھے کوئی گالی دے دی، خیر ہے یار، اللہ معاف کرے گا، اس کو بھی معاف کرے، مجھے بھی معاف کرے، اس کی وجہ سے ابھی اتنا پرانا تعلق ایک ذرا سی بے وقوفی کی وجہ سے توڑ دوں، یہ اچھا تو نہیں ہے۔ یار میں نے سالوں کے ساتھ دوستی چل رہی تھی، ایک مرتبہ آپ نے اس کو بولا یار مجھے 5000 روپے ادھار چاہیے، اس نے نہیں دیے، ابھی تمہارے دماغ میں شیطان ڈال رہا ہے، یا آپ کے دوست ڈال رہے ہیں، دیکھو یہ ایسا گندا آدمی ہے، یہ وقت پر کام آنے والا بندہ نہیں ہے، اس کے اندر امیدیں نہیں رکھا کرو، ابھی شیطان آپ کو توڑنے کی سازش کر رہا ہے۔
تو اب تھوڑا سا اس کی یہ بھی سوچو کہ یار آج اگر اس نے نہیں دیا، ٹھیک ہے، بھلے اس کے پاس تھے پھر بھی نہیں دیا، خیر ہے بھائی، پہلے اتنے زمانے سے جو دوستی چل رہی اس کو توڑنے کا کیا ضرورت ہے بھائی۔ تو اللہ رب العالمین نے یہی بات سمجھائی، جب اختلاف ہو جائے تو اللہ کی نعمتوں کو تھوڑا سا یاد تو کرو۔ یا اس کے علاوہ اگر عورت نے آپ کی کسی بات میں نافرمانی کی جس کی وجہ سے تو اس کو چھوڑ دیتا ہے، طلاق کے لیے تیار ہو رہا ہے، تو تیرے اوپر جو اللہ کی نعمت ہے ان کو بھی تھوڑا سا دیکھ لینا۔ تجھے اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی تھی، آنکھیں جب تو نے نافرمانی میں چلائیں تو اللہ نے تجھ سے آنکھیں چھینی؟ تجھے جو اللہ تعالیٰ نے پاؤں دیے تھے امانت کے طور پر دیے اور حکم بھی دیا کہ مسجد کی طرف ان قدموں کے ذریعے سے جانا، ابھی تو مسجد نہیں جا رہا تو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت تجھ سے چھینی؟ نہیں چھینی، تو پھر تو ذرا سی غلطی کے اوپر اتنا ظلم کیوں کرتا ہے؟ واتقوا اللہ، اللہ کا خوف رکھو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اگر کسی آدمی نے اپنی عورت کو طلاق دی اور اس کو عدت پوری ہو گئی، ختم ہو گئی، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، پھر ان کو روکو نہیں، اگر یہ نئے سرے سے نکاح کریں پہلے ہی شوہر کے ساتھ اپنے رضا خوشی کے ساتھ اچھے طریقے سے، تو آپ ان کو روکو نہیں۔ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے جو اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور قیامت پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ نبی پاک کے زمانے میں ایک واقعہ ایسا ہوا، ایک صحابی تھا حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی بہن کو شوہر طلاق دینا چاہ رہا تھا، تو اس نے بہت اس کو سمجھایا حضرت معقل نے کہ بھائی ایسا نہیں کرو یار، گھر خراب ہو جائے گا، یہ اچھا نہیں ہے، تیرے لیے بھی اچھا نہیں، اس کے لیے بھی اچھا نہیں ہے، لیکن وہ مانا نہیں، آخر طلاق دے دی۔ اور طلاق مغلظہ نہیں، مغلظہ کے احکامات آپ کو پہلے بتائے تھے، طلاق دی اور عدت گزر گئی، ابھی عدت جیسے گزری تو ابھی اس عورت کی مرضی ہے جہاں چاہے نئے سرے سے نکاح کرے۔ طلاق والی عورت کا یا بیوہ عورت کا نکاح کرنا بری بات نہیں ہے، یہ ہمارے لوگوں نے ایسے مشہور کر دیا، چھوڑو یار یہ تو طلاق والی، اس سے کون شادی کرے گا، یا چھوڑو یار یہ تو بیوہ ہے، ابھی بیوہ کے ساتھ شادی کرنے میں کیا فائدہ، ان کے ساتھ شادی کرنے میں زیادہ ثواب ہے، کیونکہ مقصد یہ ہے کہ آپ ایسی عورتوں کے ساتھ شادی کر رہے ہو تو آپ ایک اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے کر رہے ہو، شہوت پوری کرنے کے لیے نہیں کر رہے۔ اور جوان لڑکیوں کے ساتھ یا کنواری لڑکیوں کے ساتھ تو آدمی اپنی خواہش پرستی کے لیے بھی کرتا ہے۔ خیر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 11 شادیوں میں سے صرف ایک گھر والی جو تھی وہ کنواری تھی، باقی ساری یا بیوہ تھی یا طلاق والی تھی۔ تو خیر یہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر اس کی عدت پوری ہو گئی، ابھی اگر وہ نکاح کرنا چاہتی ہے تو پھر پہلے والے شوہر کے ساتھ بھی نکاح کر سکتی ہے، جب 3 طلاقیں نہ دی ہوں، 1 یا 2 طلاق دی ہو، عدت گزر گئی ہو۔ تو حضرت معقل نے اس کو پہلے روکا، طلاق نہ دو، اس نے طلاق دے دی، عدت گزر گئی۔ عدت گزرنے کے بعد پھر اس عورت کی طرف پیغام آیا، ایک گھرانے سے پیغام آیا کہ میرے ساتھ شادی نکاح کر لے، دوسرے تیسرے گھر سے بھی پیغام آیا۔ تو حضرت پہلے جس نے شوہر نے طلاق دی تھی اس کو بھی یعنی دکھ ہوا، یار برا ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ پھر اس نے بھی پیغام بھیجا کہ میرے ساتھ نکاح کر لے۔ ابھی اسی نے عورت نے بھی سوچا کہ اگر اس کو بھی احساس ہوا ہے تو واپس اسی کے پاس جاؤں تو زیادہ اچھا ہے، تاکہ کسی اور آدمی کے پاس جانا نہ پڑے، یہ میرے حالات سے واقف ہے، میں اس کے حالات سے واقف ہوں، اور گھر چلانے کے لیے واپس لینا چاہ رہا ہے، تو عورت بھی راضی تھی کہ میں جاؤں۔
لیکن جب حضرت معقل کو پتہ لگا تو غصہ ہو گئے، بولا نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میں تجھے وہاں جانے دوں، پہلے اس نے طلاق کیوں دی، میں نے روکا، میری بات کیوں نہیں مانی، اس وجہ ابھی آپ کو وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 232۔ تو پیغمبر کریم نے معقل کو بلایا، معقل بن یسار کو، اللہ تعالیٰ کا یہ حکم آیا ہے۔ اسی ٹائم پر سر جھکا کر کے فرمایا، سر آنکھوں پر، جو اللہ کا حکم ہے وہی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جا کر کے بہن کو خود بولا کہ اللہ کا حکم آیا ہے، اس وجہ سے آپ اگر پہلے ہی شوہر کے ساتھ دوبارہ نکاح کرنا چاہتی ہو تو کر سکتی ہو، میری طرف سے کوئی منع نہیں ہے۔ تو طلاق بائن والی، جس کو 3 طلاقیں نہیں ملی، وہ اگر نکاح ختم ہونے کے بعد، طلاق ہو جانے کے بعد دوبارہ اگر پہلے شوہر کے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں نصیحت ہے اگر تمہیں ایمان ہے۔ ذالکم ازکیٰ لکم واطہر، یہی تمہارے لیے اچھا اور پاکیزہ طریقہ ہے، تمہارے طبعی لحاظ سے بھی اچھا طریقہ ہے، اور پاکیزگی بھی اسی میں ہے کہ جہاں دل چاہے وہاں شادی کرو۔ زبردستی والی شادی میں سکون نہیں ہوتا، عشق بازی والی شادی میں سکون نہیں ہوتا، وہ عاشقی کی نظر چہروں پر ہوتی ہے، چہرہ اچھا نظر آیا ٹھیک ہے بھائی شادی کر لو، پھر اس کو وفا بے وفائی کو نہیں دیکھا جاتا۔ جبکہ ماں باپ کی نظر بچوں کے رشتے کے لیے چہروں پر نہیں ہوتی، ان کے خاندان پر ہوتی ہے، ان کے ادب اخلاق پر ہوتی ہے۔ اس وجہ سے بچوں کو ماں باپ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اپنی آنکھوں پر نہیں، آنکھیں دھوکہ کھا جاتی ہیں۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں تم نہیں جانتے، تمہیں اتنا علم عقل نہیں ہے جتنا اللہ رب العالمین تمہارے لیے اچھا سوچتے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین کا یہی قاعدہ قانون تھا، اسی کو پورا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن پاک کو سمجھنے